اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین۔ حروف مقطعات میں ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ سین کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ والقرآن الحکیم، قوف کو اور را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ الف کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے گا۔ کاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے گا۔ انک لمن المرسلین، نون مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ ہوگا۔ را کی آواز موٹی آئے گی۔ لام کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا۔ علی صراط مستقیم، عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی۔ لام کو کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا۔ را، طا اور قاف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ را کے بعد الف مدہ اور قاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ان کو لمبا کیا جائے گا۔ تنزیل العزیز الرحیم، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا ہونے کی وجہ سے نون پہ اخفا ہوگا۔ زا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے زا کو لمبا کیا جائے گا۔ یہاں زا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے اس زا کو بھی لمبا کیا جائے گا۔ حا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے حا کو بھی لمبا کیا جائے گا۔ را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، نون ساکن پہ اخفا ہوگا۔ را کو اور قاف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میم مشدد ہونے کی وجہ سے میم پہ غنہ ہوگا۔ میم کے بعد الف مدہ اور مد ہونے کی وجہ سے میم کو لمبا کیا جائے گا۔ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نون ساکن پہ اخفا ہوگا۔ را کی آواز موٹی آئے گی۔ الف کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اور با کے بعد الف مدہ اور مد ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو لمبا کیا جائے گا۔ غین کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے گا، اور لام کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، قاف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دال پہ قلقلہ ہوگا اور قاف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی۔ لام کو کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا۔ ثا کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا۔ یا کے بعد حمزہ ساکن ہونے کی وجہ سے یا کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یؤمنون، نون کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ،
نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون پہ غنہ کیا جائے گا. نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا بھی کیا جائے گا. نون کے بعد الف مدہ اور فا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ان کو لمبا کیا جائے گا. عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی. نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی نون کو لمبا کیا جائے گا. قوف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہا کی آواز گلے کے نیچے والے حصے سے آئے گی. لام کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اس لام کو لمبا کیا جائے گا. ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. قوف کو موٹا پڑھا جائے گا اور الف مدہ ہونے کی وجہ سے قوف کو لمبا بھی کیا جائے گا. اس میم کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے میم پہ غنہ ہوگا. قوف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا. ہا کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو لمبا کیا جائے گا. جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشیناہم فہم لا یبصرون. عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی. نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا. نون ساکن کے بعد با ہونے کی وجہ سے اقلاب ہوگا. نون ساکن کی آواز میم میں بدل جائے گی. اس کو مم پڑھا جائے گا. دال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو لمبا کیا جائے گا. اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہونے کی وجہ سے ادغام ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا. وَمِن خَلْفِهِمْ پڑھا جائے گا. اور دال کے اوپر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اخفا ہوگا. صدًا غائن کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. نون کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا. اور لام کے بعد الف مدہ اور را کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے ان کو لمبا کیا جائے گا. صاد کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا اور با کے اوپر قلقلہ کیا جائے گا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. واو کے بعد الف مدہ اور مد ہونے کی وجہ سے واو کے بعد الف مدہ اور مد ہونے کی وجہ سے واو کو لمبا کیا جائے گا. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہونے کی وجہ سے حمزہ پہ اظہار ہوگا. ان علیہم. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہونے کی وجہ سے اخفا ہوگا. را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں نون ساکن پہ دوبارہ اخفا ہوگا. اس را کو باریک پڑھا جائے گا. اور یا کے بعد حمزہ ساکن ہونے کی وجہ سے یا کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. یؤمنون. نون کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا. اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. قد حق القول على
أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم.